الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی 13ویں پارے کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 22 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے، اس مال میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا و علانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین خوبصورت گھر ہے، آخرت میں انہیں حسین خوبصورت گھر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بزرگوں کی نیک صفتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی نیک صفتوں، نیک عادات کا جو ہے تذکرہ فرما رہا ہے، ان کے بھلے کاموں کے اور ان کے انجام کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے نیک کام اور ان کا انجام اور انہیں ملنے والا انعام، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ جو انہیں یعنی ان اولیاء اللہ کو آخرت میں یہ انعام ان کے نیک عادات کے عوض میں دیا جائے گا، انہیں صرف حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انہیں صرف جنت نہیں عطا کی جائے گی، صرف جنت میں گھر ہی نہیں عطا کیا جائے گا، بلکہ انہیں بروز محشر جو ہے جنت میں جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ کیا؟ جنت کا مالک انہیں اللہ تبارک تعالیٰ بنائے گا۔ اب وہ کون لوگ ہیں، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہ جنت کے مالک جو بنیں گے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس میں سے وہ چھپا کر بھی خرچ کرے اور اعلانیہ بھی خرچ کرے، لوگوں میں اعلان بھی خرچ کرے، لوگوں کو معلوم ہوئے جیسا بھی دیے اور چھپا کر بھی دیے، خرچ کیے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جو ہے جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ تو انہی میں سے جو لوگ آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے
ان میں سے ایک ہستی کا تذکرہ جو ہے نا میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جن کا نام ہے سید الساجدین، سید العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ہے نا تذکرہ کچھ سناؤں گا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ انہیں جو ہے نا بروز محشر جنت میں جنت کا مالک بنائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو آج محرم الحرام کی 18 تاریخ ہے، کتنی 18 تاریخ ہے۔ تو آج کے دن جو ہے نا محرم کی 18 تاریخ کو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم وصال کا دن ہے۔ کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم وصال کا دن ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے نا 38 ہجری میں شعبان کے 9 تاریخ کو، 38 ہجری شعبان کی 9 تاریخ کو جمعہ کے دن اشراق کے وقت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری میں 9 شعبان کو جمعہ کے دن اشراق کے وقت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے راوی جو ہے نا خود آپ کے ابا حضور ہیں، آپ کے والد ماجد سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس کے راوی ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، جو کربلا کے میدان میں موجود تھے اور آپ تنہا میدان کربلا سے واپس لوٹ کر آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 38 ہجری میں 9 شعبان کو جمعہ کے دن اشراق کے وقت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے نا 94 ہجری میں 94 ہجری میں 18 محرم کو جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد مرتبہ جبروت میں آپ کا وصال ہوا۔ 94 ہجری میں وصال، تو 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی 38 میں، اور 94 میں وصال ہوا۔ اس طرح آپ کی عمر لگ بھگ 56 سال کے قریب بنتی ہے، 56 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ تو آپ کے والد ماجد تو امام حسین علیہ السلام ہے، اور آپ کی ماں جو ہے نا ان کا نام ہے حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ شہر بانو ہم نے پچھلے سال جو بیانات کیے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو اس میں بیان کیا تھا کہ نوشیروان عادل جو بادشاہ تھے ان کے خاندان سے ہیں۔ نوشیروان عادل کے بیٹے ہیں ہرمز اول، پھر ان کا بیٹا ہے خسرو پرویز۔ یہ خسرو پرویز وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہاتھ ڈالا تھا۔ تو خسرو پرویز کا بیٹا ہے شیرویہ، پھر شیرویہ کا بیٹا ہے یزدجرد بادشاہ کی یہ بیٹی ہیں شہر بانو۔ شہر بانو نوشیروان عادل بادشاہ کے خاندان سے یزدجرد نامی جو ہے نا ایک بادشاہ کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تھا تو اس وقت آپ قیدیوں میں آئی تھی، پھر اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے نا امام حسین علیہ السلام سے ہوا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کروایا تھا۔ پھر انہی سے جو ہے نا آپ کی اولاد چلی، شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام تولد ہوئے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام، یہ زین العابدین ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام تھا ان کے دادا کے نام پر علی ان کا نام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اصل نام علی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے نام پر جو ہے نا ان کے دادا کے نام پر ان کا نام علی رکھا گیا تھا۔ تو ان کی کنیت ہے، نک نیم ابو محمد، ابو القاسم، ابو الحسن، ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور ان کے القابات ہیں زین العابدین ان کا لقب، پھر سید العابدین بھی ان کا ایک لقب ہے، پھر ذکی ایک لقب ہے، امین ایک لقب ہے، اور صابر اور سید سجاد یہ کیا ہے؟ ان کے القابات ہیں، یعنی ان کے مقام مرتبے کے مطابق اولیاء اکرام کو لقب دیا جاتا ہے۔ جس مقام میں ان کا عروج ہوئے رہتا ہے اس مقام کے حساب سے ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ تو آج میں ان کے القابات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ یہ انشاءاللہ وقت بچا کافی، تو 3 القابات کا جو ہے نا میں تذکرہ سنانے کی کوشش کروں گا۔
سب سے پہلے آپ مشہور و معروف ہیں زین العابدین کے نام سے، آپ زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جو ہے نا مشہور ہیں، ہر کوئی زین العابدین کے نام سے پہچانتا ہے۔ تو شواہد النبوہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ لقب زین العابدین ملنے کا سبب کیا تھا، تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات آپ تہجد کی نماز میں مشغول تھے، تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت اچانک آپ کے سامنے ایک اژدہا ظاہر ہوا، اژدہا سانپ جو ہے نا ظاہر ہوا، بہت بڑا اژدہا ایک سانپ جو ہے نا ظاہر ہو کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب ڈرانے کی کوشش کرنے لگا تو آپ نماز میں اپنے معمول کے مطابق جو ہے نا مشغول ہے، جیسا جیسا آپ نماز میں مشغول تھے وہ اژدہا قریب قریب آنے لگا، پھر جو ہے نا بالکل قریب آ کر جو ہے نا ان کے پاؤں کی انگلی کو پکڑ لیا، پھر بھی آپ نماز میں جو ہے نا ان کے کچھ بھی خلل پیدا نہیں ہوا، نماز آپ جاری رکھے۔ بعد پکڑنے کے بعد پھر وہ اژدہا جو ہے نا زور سے کاٹ لیا، ان کے پاؤں کی انگلی کو جو ہے نا کاٹا، کاٹنے کے بعد بھی آپ نماز جاری رکھے۔ جب کافی درد ہوا کاٹنے سے اس اژدہا کے، تو درد ہونے کے بعد تب انہیں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ اژدہا کوئی سانپ نہیں، یہ بدبخت شیطان جو ہے نا اس شکل میں آ کر تمہیں پریشان کر رہا ہے، عبادت سے روکنے کے واسطے جو ہے نا تمہیں پریشان کرنے کی خاطر یہ شیطان اس شکل میں حاضر ہوا۔ جب یہ الہام ہوا تو آپ نے لاحول پڑھ کر جو ہے نا بدبخت شیطان دور ہو جا کر کے ایک تھپڑ جو ہے نا زور سے اس پر لگایا۔ جیسے ہی آپ نے تھپڑ لگایا تو شیطان جو ہے نا بھاگ کر چلا گیا۔ تو اس وقت آپ کو ہاتف غیب سے آواز آئی، ہاتف غیب سے جو ہے نا آپ کو آواز آئی، انت زین العابدین۔ کیا آواز آئی؟ انت زین العابدین، یعنی تو عبادت گزاروں کا زیور ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، یعنی جتنے بھی میرے بندے عبادت کرنے والے ہیں ان تمام بندوں کی جو ہے نا زینت تو ہے، عابدوں کی رونق تجھ سے ہے۔ یعنی نماز میں جو ہے نا ایسا اس طرح آ کر ایک شیطان خطرناک اژدہے کی شکل میں آ کر ڈرانا، پھر بھی وہ نماز نہیں توڑے، اپنی عبادت میں خلل پیدا نہیں کر لیے، اس سے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں، پھر اس نے چھوا، پھر کاٹا، پھر تکلیف برداشت کیے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی بولے تو کیا؟ ان کو غیب سے جو آواز آئی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ ملا لقب، اس واسطے آج ان کو زین العابدین کر کو دنیا پہچانتی۔ وہ کس واسطے؟ یہ نام ان کا، یہ لقب کون بھی دنیا والے بخشے سو نہیں، کیا ان کے ماں باپ دیے سو نہیں، یا کون بھی دوسرے مشائخ پیر وغیرہ دیے سو نہیں، یہ کون دیے سو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا سو نام زین العابدین، یہی نام سے جو ہے نا آپ پہچانے جانے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کا آیا کہ عبادت کے دوران جو ہے نا عبادت میں مشغول تھے، اچانک جو ہے نا آگ لگ گئی تھی، تو اس وقت لوگوں میں شور غل مچا، لوگ گھبرا کر چلانے لگے کہ ہر طرف آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ تو آپ گھر میں موجود تھے، آپ برابر پوری نماز ختم کر ہوئے تک جو ہے نا نماز پڑھتے رہے، مگر ذرا بھی ٹس مس نہیں ہوئی۔ جب لوگوں نے کوشش کر کے آگ بجھائی تو اور آپ کے پاس آئے لوگ، آ کر پوچھے یا امام زین العابدین علیہ السلام، اتنے ہر طرف چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں مشغول تھا، اپنی جان بچانے کو تھا، آپ بالکل اسی طرح نماز ادا کرتے رہے، کیا بات ہے؟ کس چیز نے آپ کو جو ہے نا اس آگ سے نہیں ڈرایا؟ تو تب آپ فرماتے ہیں، آپ کا جملہ ہے، فرمائے اس آگ نے، کیا بولے؟ ایک جملے میں جو ہے نا 3 الفاظ میں جواب دیے، یا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کو کس آگ نے جو ہے نا، کس چیز نے اس آگ سے نہیں ڈرایا؟ تو بولے اس آگ نے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جس کے نگاہ میں وہ آگ ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے عشق کی آگ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کی جو تڑپ انسان کے اندر ہے وہ آگ، اللہ تبارک تعالیٰ کے لگن کی، اسے دیکھنے کی، اسے ملاقات کی جو بندے کے اندر آگ ہے، وہ آگ جو ہے نا اس دنیا کے آگ کے سامنے کچھ درجہ نہیں رکھتی، کیا اس کا درجہ جو ہے نا بہت بلند والا ہے، یہ آگ اس آگ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں بولے۔ تو اس آگ نے مجھے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھا، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا جو لقب ہے سید العابدین، کیا ہے؟ سید العابدین، یہ آپ کا لقب ہے۔ تو ایک مشہور کتاب ہے جس میں پوری کی پوری تاریخ مدینہ کی، تاریخ مدینہ الدمشق، حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اور ابن جوزی کی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، یہ ایک حدیث پاک آئی ہے جس کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک دوسرا لقب سید العابدین ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔
ایک تو لقب زین العابدین، یہ لقب کون دیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا۔ اب یہ روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ ایک صحابی رسول ہیں، اور تابعین کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے نا یہ واقعہ روایت کیا کہ حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم سب لوگ حاضر تھے۔ یہ فرما رہے واقعہ، حدیث آگے جو ہے، حدیث میں نے کہا جو ہے وہ آگے آئے گی جملہ، کہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ہمیں حاضر تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بالکل بڑھاپے کی حالت میں تھے، ایسے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کے دانت بھی گر چکے تھے اور آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، ایسے بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دانت اور نظر کمزور ہو چکے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس دوران امام علی ابن حسین اپنے چھوٹے بیٹے محمد باقر کے ہمراہ تشریف لائے۔ امام علی کون؟ زین العابدین علیہ السلام کی بات ہو رہی، کیا بول رہے ہیں؟ امام علی ابن حسین تشریف لائے، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد الباقر کے ساتھ تشریف لائے۔ کس کے پاس؟ خیال سے سنو، بہت اچھا واقعہ ہے۔ آپ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کیا کرے؟ اپنے بیٹے محمد باقر کے ساتھ مجلس میں حاضر ہوئے۔ جب آئے، آ کر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا، پہلے سلام پیش کیے، پیش کرنے کے بعد خدمت میں ان کے حاضر ہو کر اپنے بیٹے محمد باقر سے کہا کہ بیٹا اپنے چچا کے پاس جاؤ اور انہیں جھک کر ادب سے سلام کرو اور جھک کر ان کا بوسہ لو۔ کیا بولے؟ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیٹے کو بول رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کو لا کر جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر کے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ چچا ہیں، جاؤ ان کا ادب سے جھک کر جو ہے نا سلام کر کے ان کا ادب سے بوسہ لو۔ تو فرماتے ہیں بچے نے آگے بڑھا اور ایسا ہی کیا۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام آگے گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھک کر سلام کر کے جو ہے نا ان کا بوسہ لیے۔ بوسہ لینے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد انہوں بولتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام جو 12 اماموں میں جن کا شمار ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ بولتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے تو فوراً انہیں اٹھا کر جو ہے نا سینے سے لگاتے ہیں، اپنے چھاتی کو لگا کر جو ہے نا زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگتے ہیں تو لوگ حیران ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، تابعین کا زمانہ ہے، تابعین بیٹھے سے سامنے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کر روتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ اے بیٹا محمد، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسے سلام بھیجے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے کو، حضرت محمد باقر کو سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے واسطے سلام بھیجا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما چکے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک ساتھی، ایک تابعی نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام جو ہے نا آپ اس بچے کو سنا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تب فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابھی کون بول رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، صحابی رسول بول رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اس دوران آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ آقا علیہ السلام کے پاس کون تشریف لائے؟ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے انہیں اپنے سینے مبارک سے لگایا۔ کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر ان کا بوسہ لیے۔ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو چوم کر جو ہے نا انہیں اپنے
پہلو میں بٹھا لے، اپنے گود میں جو ہے نا بٹھا لے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب آئے مجلس میں، آقا علیہ السلام کیا کرے، انہیں اپنے قریب لے کر، ان کا بوسہ لے کر انہیں جو ہے نا سینے سے لگا کر چوم کر اپنے گود میں بٹھا لے۔ بٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اے جابر، میرے اس بیٹے حسین کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس کا نام علی ہوگا، یعنی ان کا تذکرہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی پیشن گوئی ہے۔ جب اب دیکھو یہاں رک کر میں تھوڑا ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے اور دین کا کام چل رہا ہے، اور ان کی اولاد کی امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں آنے کی پیشن گوئی چل رہی ہے، اور دوسری طرف یزیدی بدبخت جو ہے نا بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، کیا بولو کہ کس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنا، اسلام کو مٹانا، کس طرح علی کو ختم کرنا معاذ اللہ، کس طرح حسن کو زہر دینا، کس طرح حسین کو شہید کرنا، کس طرح جو ہے ان کے بچوں کو ختم کرنا، کس طرح علی اکبر کو شہید کرنا، کس طرح علی اصغر کو مٹانا، ان کے خاندان کو مٹانا۔ ایک طرف ان کے دماغوں میں پلاننگ چل رہے تھے شروعات سے ہی، بنو امیہ کے دماغوں میں کیا کسی نہ کسی طرح سے رسول اور آل رسول کو جو ہے نا مٹانا، ان کے دماغوں میں وہ پلاننگ چل رہا تھا۔ مگر ادھر جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایسا چل رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے ان کے نامہ بتا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بہت بہترین نقطہ ہے، کیا ہے؟ ایک طرف بنو امیہ کے لوگ جو ہے نا خلافت کے واسطے، حکومت کے واسطے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے واسطے اپنے پلاننگ بنا رہے ہیں، ایک طرف جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک تدبیر چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا بھی نام بتائے، پھر جو ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی نام بتائے، میرے اس حسین بیٹا حسین سے جو ہے نا علی نام والا پیدا ہوگا، پھر اس سے محمد نام والا پیدا ہوگا، یعنی دیکھو ان کے پوتے کی پڑ پوتے کی بھی پیشن گوئی دے رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو معلوم تھا ہماری نسل چلنے والی، چاہے جتنا بھی بڑا کربلا وفا ہو، مگر آل رسول مٹنے والے نہیں۔ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آیا تھا انا اعطیناک الکوثر کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے نا ایسا چلتے رہتی، تو دشمن جو ہے نا مخالفت میں ایک تدبیر بناتے رہتا، ایک چال چلتے رہتا ہے، ایک مکر و فریب جو ہے نا ایک چلتے رہتا اس کا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کسے کب کیسا مدد کرتا وہ لوگوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے اس بیٹے حسین سے علی پیدا ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، غور سے سننا کتنی اہم خاص بات ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا عرش کے پہنائیوں سے، یعنی عرش کی وسعتوں سے، عرش کی چوڑائیوں سے ندا دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جو ہے نا سب لوگ کھڑے رہیں گے میدان محشر میں، وہاں جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت زکریا، یحییٰ، ہر نبی پیغمبر، ان کی امت، ہر ولی موجود ہوگا، سب رہتے ہیں میدان محشر میں، ہر کوئی کھڑا ہوگا۔ اس وقت عرش کی پہنائیوں سے ایک آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ سید العابدین، یعنی عابدوں میں بالکل سچا اور سب سے اونچے درجے والا، سب سے اچھا نیک اور سب سے اونچے مرتبے والا عابد، یعنی عابدوں کا سردار، یعنی عبادت گزاروں کا سردار۔ سید العابدین یعنی کیا؟ جتنی بھی امتیں کھڑی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، ان تمام کو میدان محشر میں آواز آتی۔ ذرا تصور کرو کہ کیا بات ہے کہ میدان محشر میں سب کے سب کھڑے ہیں، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی کہ تم میں سے عبادت گزاروں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ تو تب جو ہے نا اس وقت کون اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کا دن جب قائم ہوگا، اس وقت عرش کی پہنائیوں سے ایک آواز آئے گی کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے، تو تب وہ لڑکا علی کھڑا ہو جائے گا۔ کون کھڑا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، کیا؟ علی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھو وہاں ہر نبی ہوگا، ہر پیغمبر ہوگا، ہر رسول ہوگا، ہر ولی ہوگا۔ ایسے میں میدان محشر میں عبادت گزاروں کا سردار اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کھڑے ہوں گے۔
تو سوچو کیا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا کیا ہوگا. تو آل رسول کا مقام و مرتبہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا نبی اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچا. نبوت کا مقام الگ، ولایت کا مقام الگ، جس کی وضاحت جو ہے نا میں پچھلے جمعہ کے بیان میں کر چکا ہوں، وہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے. مگر اس امت کے اولیاء کا مقام، اللہ تبارک تعالیٰ جو اس امت کے اولیاء کو جو مقام عطا کرے وہ کسی نبی کو جو ہے وہ ایسا مقام عطا نہیں ہوا. اس واسطے ہر نبی یہ دعا کرے تھے کہ ہمیں نبوت دینے کے بجائے آخری نبی کا جو ہے نا امتی بنایا ہوتا تو بہتر ہوتا. اس واسطے اس امت کے اولیاء کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان میں بھی آل رسول کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے، اور آل رسول میں 12 اماموں کا مقام بالکل اونچا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کیا؟ ذرا غور کرو کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں عبادت گزار. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہمیں غور و فکر کرے تو کیسے کیسے عبادت گزار گزرے. حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال عمر پائے، کوہ لبنان کے پہاڑیوں میں عبادت کرتے تھے. ان کا تذکرہ آج تک کتابوں میں ملتا ہے. 1000 سال عبادت. جب بھی عبادت کی بات آتی ہے تو شریعت والے بار بار یہ بات سناتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 1000 سال کوہ لبنان کی پہاڑیوں میں عبادت کرے تھے. یحییٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے نبی، بچپن سے ہی خشیت و بقا اللہ تعالیٰ طبیعت میں رکھ کر پیدا کیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی جب بھی ان کے سامنے جو ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے یحییٰ علیہ السلام آتے تھے تو انہوں اپنی زبان بند کرتے تھے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بات اور جنت کی اور جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام جب بھی اللہ کی اور اس کے عذاب کی اور جزا کی جب بات سنتے تھے تو چیختے چلاتے روتے ہوئے جو ہے نا کئی سالوں تک جو ہے نا غائب ہو جاتے تھے، بھاگ کر چلے جاتے تھے. کئی مہینوں تک ملتے نہیں تھے ماں باپ کو. جا کر کسی نہ کسی غار میں چھپ کر جو ہے نا ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، اور ایسا روتے تھے کہ کئی مہینوں تک گھر کو نہیں آتے تھے. جا کر ماں باپ جو ہے نا تلاش کر کے ان کو ریکویسٹ کر کے جو ہے نا منا کر گھر کو لاتے تھے. کب؟ بچپن سے ایسی خشیت و بقا حضرت یحییٰ رضی علیہ السلام کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ رب کو پیدا کرا تھا. مگر بروز محشر جب ندا آتی، حکم ہوتا ہے کہ عابدوں کا سردار کھڑا ہو جائے، تو تب یحییٰ نہیں، زکریا نہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. کون کھڑا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام کھڑا ہوتا ہے. کیا؟ اور بول رہے کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے جو ہے پیشنگی سنا رہے. کیا سنا رہے؟ اور بیان کون کریں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تابعی کو بیان کر رہے ہیں. اور تاریخ دمشق میں جو ہے نا یہ حدیث ہے، یہ واقعہ ہے پورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے دن اس طرح یہ حسین کا بیٹا علی کھڑا ہو جائے گا. یہ پیشن کو سنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس کے یہاں، یعنی علی کے یہاں، یعنی کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکا محمد پیدا ہوگا. یہ کس کا نام آیا ابھی؟ محمد باقر علیہ السلام کا، جو اہل بیت کے امام ہیں نا، امام مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین کے بعد میں ان کا نام آتا ہے. یہ 12 اماموں میں سے 5ویں امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس علی سے جو ہے نا ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، جب تم اسے دیکھو تو میری طرف سے سلام کہنا، اسے میری طرف سے سلام کہنا، میرا سلام اسے پہنچانا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، ان کی وسعت، ان کی نظر، ان کا مقام، وہ بھی ذرا غور کرو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جوانی کے ایام ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابھی نبوت کا جو ہے نا دور جاری و ساری ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں. تو اس وقت فرما رہے ہیں کہ یہ حسین سے علی پیدا ہوگا، علی سے محمد پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ محمد اے جابر تجھے ملے گا، جب تجھے ملے گا تو اسے میرا سلام پہنچانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی طویل ہونے والی، اور یہ امام زین العابدین اور ان کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو ملاقات ہونے والے. تو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمائے کہ اے جابر اسے میرا سلام کہنا، اور جان لینا کہ اس دن کے بعد تمہاری زندگی بالکل کم رہ جائے گی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشن گوئی دیتے کہ جب تک تو میرے حسین کے پوتے محمد باقر کو جب تک نہیں ملتا تب تک جو ہے نا تو زندہ رہتا ہے، اسے ملنے کے بعد میرا سلام پہنچانے کے بعد تیری عمر جو ہے نا بالکل کم رہتی. تو کتابوں میں آیا ہے
اس دن سے 10 یا 15 دن کے بعد جو ہے نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت فرمائے تو مقام جو ہے نا مرتبہ غور کرنے کے قابل ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا کا جو ہے نا یہ واقعہ، یہ موسم جو ہے نا محرم کا ہے، تو اس واسطے آخری وقت ختم ہونے کو ہے. پھر بھی جو ہے نا ایک آخری واقعہ جو ہے نا آپ کے القابات میں سے میں سنا کر جو ہے نا بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک چیپٹر ایک مضمون جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا ایک نام میں بیان کیا، لقب جو ہے نا صابر. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ صابر ہے. تو آپ ایسے صابر تھے کہ آپ صرف صبر نہیں کرے، صبر کو قائم کیے. کیا کرے؟ صبر کو قائم کیے. یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا الگ، نماز قائم کرنا الگ. نماز پڑھنا الگ، نماز قائم کرنا الگ. قائم کرنا بولے تو کیا؟ ہمیشہ قائم یعنی فکس. پڑھنا تو وقت ملا پڑھے، نہیں ملا نہیں پڑھے، پڑھے صبح پڑھے پھر ظہر پڑھے، بیچ میں گیپ رہا، ایسا نہیں. یہ قائم یعنی کیا؟ دائمی نماز. اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم پڑھو، قائم کرو، یہ حکم فرمایا. تو اس طرح صبر کو جو ہے نا قائم کیے. کون؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. اس واسطے عرفا، صوفیہ کرام اور اہل بیت کے کئی امام جب آپ کا نام لکھے تو حضرت امام زین العابدین صبر القیام علیہ السلام اس طرح لکھے کتابوں میں. کیا؟ امام زین العابدین صبر القیام علیہ السلام، یعنی صبر کو قائم کرنے والے. وہ کیسے صبر کو قائم کرے؟ وہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، تمام شہادتیں ہوئیں. شہادتیں ہونے کے بعد ہمارا قافلہ کربلا سے دمشق تک گیا. پھر دمشق جانے کے بعد وہاں پر بدبخت یزید جو ہے نا کئی مہینوں تک قید میں رکھا. قید میں رکھنے کے بعد پھر ہمارا قافلہ دمشق سے نکل کر مدینہ منورہ تک آیا. تو آپ فرماتے ہیں اس اثناء میں میرا کوئی ایک لمحہ بھی گریا وزاری سے یعنی رونے دھونے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے جو ہے نا دیکھ چکے تھے، پورا کربلا دیکھے تھے میدان میں. کس طرح جو ہے نا ننھے علی اصغر کو شہید کرے، کس طرح علی اکبر کو شہید کرے، کس طرح قاسم شہید ہوئے، کس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے، کس طرح ان کے لاشوں پر جو ہے نا گھوڑے دوڑائے، کس طرح عورتوں کو جو ہے نا قیدی بنائے، ان کی چادریں چھین لے، کس طرح سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں چھین لے. یہ پورے کا پورا ظلم ہوتا ہوا امام زین العابدین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اس واسطے ایسا روتے تھے ہمیشہ آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری رہتے تھے، ایک لمحے کے واسطے بھی قرار نہیں رہتا، ایسا بے قراری سے رویا کرتے تھے. آپ فرمانا خود لکھتے ہیں کہ میرا ایک لمحہ بھی جو ہے نا اس دوران اس سارے سفر میں کربلا سے دمشق تک، پھر دمشق سے جو ہے نا مدینہ آنے تک ایک لمحہ بھی میری آنکھوں سے آنسو رکے نہیں، میں ہمیشہ رویا کرتا تھا. تو ایک وقت میرے خادم نے مجھ سے پوچھا، کیا بول رہے ہیں؟ میرے خادم نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنا کئی بار روتے ہیں. کہ میرا خادم ایک مرتبہ مجھے پوچھا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا. یہ ان کا جملہ ہے. کیا بولتے ہیں اپنے خادم کو؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، تو انہوں اتنا روئے کہ اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے، اندھے ہو گئے یعقوب علیہ السلام رو کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک یوسف نہیں، میرا پورے کا پورا خانوادہ تھا، میرے خاندان کے پورے بچے آنکھوں کے سامنے گم ہوتے ہوئے نہیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں. میں کیوں نہیں رو؟ ہاں تو میں کیسے اپنے آنسوؤں کو روکوں؟ یہ بیان کروں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بھی کئی دن میں ایسا ہی گزرے روتے. ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک روز میں روتے جو ہے نا گریا وزاری کرتے روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. تو فرماتے ہیں جو ہی میں آقا علیہ السلام کے روزہ اقدس میں حاضر ہوا تو حاضر ہوتے ہی مجھے میرے والد ماجد امام حسین علیہ السلام کی یاد آئی. فرماتے ہیں میرے والد ماجد کی یاد آئی، وہ کربلا کا سارا منظر مجھے یاد آیا. تو میں ایسے بے اختیار ہو کر رونے لگا، روتے بے ہوش ہو گیا. کیا؟ روتے بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. اور اس وقت خواب کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. رو کر جو ہے نا چکر آ کر گر گئے سمجھو، یا سو گئے سمجھو، یا بے ہوش ہو گئے سمجھو. تو آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اپنے آغوش مبارک میں لیا، اپنے
آغوش مبارک میں لیے لے کر دیر تک مجھے اپنے سینے سے جو ہے نا مس کر کے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انہیں اپنے سینے سے لگا کر دیر تک اپنے سینے سے لگا کر رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن حسین صبر کر، صبر کو اپنے ہاتھ سے علیحدہ مت کر. کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین علیہ السلام کو تلقین فرماتے ہیں کہ اے حسین کے بیٹے صبر کر، صبر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے، تسلی رکھ، تیرے رونے سے تمام عالم علوی اور عالم سفلی روتے ہیں. یعنی تیرے رونے سے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق روتی. کیا بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو صبر کر، اتنا مت رو، تو جو رو رہا ہے تیرا رونا دیکھو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق رو رہی، سارے جنات اور سارے فرشتے روتے ہیں، تیرا رونا دیکھو، صبر کروا، رو رو کو تسلی دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں اور قیامت کے دن تک تیرے باپ کے لیے تمام اہل ایمان روتے رہیں گے. یہ جملہ سنو کتنا اس میں ایمان ہے، کیا بات ہے، ذرا دماغ میں بٹھا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرے باپ کے واسطے قیامت تک ایمان والے روتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا بروز محشر انہیں عطا فرمائے گا. امام حسین علیہ السلام کے یاد میں رونا، ان کا غم کرنا، ان کے آنکھوں سے، ان کے واسطے، ان کے غم میں اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی اگر نکلا تو سمجھو تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی، تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی. جس کے سینے میں امام حسین کا اور شہیدان کربلا کا درد نہیں، دکھ نہیں، ان کا غم نہیں، اس کا دل نہیں پتھر ہے. اس کے ایمان کا جائزہ لینا انہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا درد اگر کسی کے سینے میں نہیں تو انہیں انسان کیا، مومن کیا، انسان کہلانے کی بھی قابل نہیں، کیونکہ ایسا ظلم ہی ہوا تھا، ایسا ان کے اوپر جو ہے نا ظلم کی انتہا ہو گئی تھی. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جس کے سینے میں امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، جو بندہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں روتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے. فرمائے کہ قیامت تک تیرے باپ کے لیے تمام ایمان والے روتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا روز حشر انہیں عطا فرمائے گا. بروز محشر اللہ تعالیٰ امام حسین کے غم میں رونے والوں کو اس کی جزا جو ہے نا انہیں عطا فرمائے گا. اب امام حسین کی یاد منانے والوں کو، ان کی یاد میں رونے والوں کو اسے ماتم بولنا، اسے حرام بولنا، اسے ناجائز بولنا، ایک طرف یہ بات ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والا یہ مومن ہے اور ایسے مومنوں کا اللہ تعالیٰ بروز محشر جزا، اس کا اجر جو ہے نا عطا فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین تلاوت کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ واللہ مع الصابرین تلاوت کری، یعنی خدا کی قسم اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بیٹا صبر کر، خدا کی قسم اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طرح 11 مرتبہ پڑھ کر جو ہے نا ان کے دل پر جو ہے نا دم کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ واللہ مع الصابرین تلاوت فرما کر میرے قلب پر پھونک فرمایا، یعنی پھونک مارے، میرے دل پر جو ہے نا پھونک مارے، یعنی دم کرے 11 مرتبہ. پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خواب سے بیدار ہوا اور جب بیدار ہوا تو میں روز اقدس سے باہر نکل کر اپنے حجرے میں آیا اور حجرے میں آ کر اپنے آپ کو ایسا کئی دنوں تک قید کر لیا. قید کر لے کر جو ہے میں سوائے ان ایام میں جب تک اپنے کمرے میں بند رہے، اس دن کے بعد اپنے کمرے میں شغل نوری کے سوا کچھ نہیں کیا، ہمیشہ لگاتار جو ہے ذکر میں مشغول رہے، صبر کرے اور ذکر میں مشغول رہے، ہر وقت ہر لمحہ ذکر میں بذق واحدیت عتم رہی. یعنی یوں سمجھ لو آسان زبان میں کہ میں نوری ذکر میں مشغول رہتا تھا اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے جلوے میرے آنکھوں کے سامنے رہا کرتے تھے. کیا فرمائے؟ ہر وقت اللہ کے جلوے جو ہے نا میرے آنکھوں کے سامنے رہا کرتے تھے. اس دن کے بعد پھر میں حجرے سے کئی دنوں کے بعد باہر نکل کر جو ہے نا خلق اللہ کو ہدایت کرتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، مخلوق خدا کو جو ہے نا ہدایت فرمایا، ارشاد طریقت کرتا رہا، یعنی طریقت کی روحانی تعلیمات جو ہے نا اللہ کے بندوں کو میں دیتا رہا. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس تربیت سے، ان کی تعلیمات سے کئی ہزاروں جو ہے نا لوگ جو ہے نا عارف باللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر بڑے سے بڑے ولایت کے مقامات حاصل کر کے دنیا سے چلے گئے.
اس طرح آپ کا سلسلہ جو ہے اب بھی جاری ہے، اور قیامت تک جو ہے سلسلہ سجاد کی جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی، اس میں جو ہے امام داخل ہے 12 امام، تو امام زین العابدین بھی جو ہے اس میں سے چوتھے امام ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام محمد باقر وغیرہ جو ہے آگے یہ 12 اماموں تک جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں انہی کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ 12 امام مکمل ہوں گے۔ جو ان 12 اماموں سے جڑا اس کا بیڑا پار، جو ان سے الگ ہوا اس کا بیڑا غرق، وہ سوائے دجال کے فوج کے سوا کسی کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا آج یوم وصال کا دن تھا، آج ان کا انتقال ہوئے سے دن، اس واسطے جو ہے ان کا تذکرہ میں کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بروز محشر جب اللہ تعالیٰ سید العابدین بنا کر امام زین العابدین علیہ السلام کو اٹھائے گا تو ان کے غلاموں کی صف میں ہمارا شمار عنایت عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لائق نہیں، ہماری عبادت ایسی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنے اور سننے کی برکت سے ہمیں ان کے غلاموں کی صف میں جو ہے شمار فرمائے۔ میرے کہنے میں بیان میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔